یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. کتنے لوگ ائمہ علیہ السلام کی خدمت میں آتے تھے اور آ کر بیان کرتے تھے، مگر امام اندر کی حالت سے واقف ہوتے تھے، اور بعض اوقات تو آنے والا جب آتا تھا تو کچھ کہتا بھی نہیں تھا اور امام اسے بتا دیتے تھے اس کا مسئلہ کیا ہے، چلا جاتا تھا. کیوں؟ جانتے تھے، اندر سے جانتے تھے کتنا. یعنی اصل میں میں اپنی بات خدا نہ آپ کو نہیں کہہ رہا، ہم ان ہستیوں کو پہچان نہیں پائے، اور یقیناً ظاہر ہے ہماری پوری زندگی کی محنت اس لیے ہونی چاہیے کہ ہم ان کو پہچانیں. جتنا ہم پہچانیں گے عزیزان محترم، یہ جو بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ جی فلانے کا تقوی بڑا زیادہ ہے یا ایمان زیادہ ہے، ہمیں کیا پتا کیسے زیادہ ہے، ہمیں تو نہیں پتا. بہرحال ہم تو ظاہر پہ دیکھ کے حسن ظن رکھتے ہیں، لیکن معیار کیا ہے کہ اس شخص کا ایمان زیادہ ہو؟ کیا ہے؟ کون سا ایسا کیلکولیشن ہے، کون سا ایسا کوئی ترازو ہے، ڈیجیٹل ترازو ہے، کیا ہے کہ پتہ چلے کہ جی اس کا ایمان زیادہ ہے یا اس کا تقوی پرہیزگاری زیادہ ہے؟ ظاہر ہے ہم تو نہیں کر سکتے، لیکن فارمولہ دیا انہوں نے. فارمولہ کیا ہے؟ فارمولہ یہی ہے کہ جو جتنا امام کے ساتھ ہوگا اتنا اس کا ایمان زیادہ ہوگا، جو جتنا امام کے قریب ہوگا اتنا وہ پرہیزگار ہوگا. مطلب آپ خود تصور کریں، جو اب امام کے ساتھ ہونا فزیکل نہیں ہے صرف، ہاں امام، اب مطلب آپ کہیں کہ بھئی ہمارے یہاں تو امام ابھی ظاہر میں نہیں ہے تو ہم امام کے ساتھ کیسے ہوں؟ نہیں، امام کے ساتھ ہونا یعنی واقعاً اپنے وجود کو امام کے وجود کے ساتھ رکھنا، اور اس حالت میں زندگی گزارنا کہ امام دیکھ رہے ہیں کیا میری زندگی امام کی طرف بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی. ابو بصیر جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کا صحابی ہے، کوفہ میں رہتا ہے، امام مدینہ میں رہتے ہیں. اس کا ایک ہمسایہ تھا اور وہ دنیا پرست تھا، دنیا کے لوگوں کے مال کھا لینا، غضب اور اس طرح کی محفلیں کرنا. یہ ہمسایہ تھا، نیبر تھا، پڑوسی تھا. تذکر دینا ظاہر ہے ہمسایہ کا فرض ہے جا کے کہ بھئی یہ تم زندگی جو گزار رہے ہو یہ صحیح زندگی نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے. بہرحال وہ بھی ہمسایہ ہونے کی وجہ سے خیال کرتا تھا، کچھ کہتا نہیں تھا. ایک دن جیسے گھر سے کوئی گانے اور اس طرح کی آوازیں تھیں تو انہوں نے بولا کہ یہ مناسب نہیں ہے. یہ تو انہوں نے کہا دیکھو میرا مسئلہ یہ ہے کہ تم کسی اور دنیا کے انسان ہو، میں اس دنیا کا انسان ہوں، لیکن میں ایک شرط پہ یہ چھوڑ سکتا ہوں. مانتا نہیں تھا اس طرح جس طرح ابو بصیر امام مانتا تھا. کہا یہ جس کو تم مولا کہتے ہو نا، اگر وہ میری جنت کی ضمانت دے دے تو میں یہ چھوڑ دوں گا. امام کا اس طرح ماننے والا نہیں تھا، مگر اتنا جانتا تھا کہ یہ ہستیاں ہیں اس مقام پہ. ابو بصیر جب آئے مکہ مدینہ زیارتوں میں گئے، آئے اور امام کی خدمت میں پہنچے. امام کو کہا کہ میرا ہمسایہ ہے ایسے. امام نے کہا اس کو بولو کہ ہم تمہاری جنت کی ضمانت دے دیں گے، مگر ایک شرط پہ کہ بہرحال جو لوگوں کا مال کھایا اس کو لوٹا دو، اور یہ سب زندگی جو ہے اس کو سب کو ترک کر دو، چھوڑ دو، ہم ضمانت دے دیں گے. یہ واپس گیا، لوگ ملنے آئے، اس سے زیارت پہ آیا تھا، وہ بھی آیا، اٹھنے لگا، اس نے بولا رک جاؤ مجھے تم سے کام ہے. جب سب چلے گئے تو اسے کہا کہ امام نے تمہارے لیے پیغام بھجوایا ہے. پہلے تو خود ہی عجیب سا ہوگا کہ امام نے میرے لیے پیغام بھجوایا ہے. کہ رہا امام نے تمہارے لیے پیغام. امام نے کہا کہ جو تم نے لوگوں کا حق لیا ہے واپس کرو، اور یہ زندگی جو گزار ہے اس طرح چھوڑ دو، ہم تمہاری ضمانت دیتے ہیں. چلا گیا. یہ تھوڑے دنوں بعد اس نے پھر پیغام بھیجا کہ میرے گھر تشریف لائے. یہ گیا تو دیکھا یہ دیوار کے پیچھے سامنے نہیں آ رہا. کہا کیا ہے؟ کہا ابو بصیر میرے پاس جتنا لوگوں کا مال تھا میں نے سب واپس کر دیا، اور جس کا مجھے پتہ نہیں تھا ان کا میں نے صدقہ دے دیا. اب میرے بدن پر کپڑا بھی نہیں ہے، یعنی میں نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، کچھ نہیں ہے میرے پاس، نہ کوئی برتن ہے کھانے کے لیے، کچھ نہیں، لباس پہ. تو ابو بصیر نے کچھ لوگوں کو بول کر اس کو لباس پہنچوایا، چیزیں دی. کچھ دن اور گزرے، اس نے پھر پیغام بھجوایا. یہ گیا تو دیکھا مریض ہے، بستر پہ لیٹا ہوا ہے. اور آخری ایسے انسان کے ایام ہوتے ہیں، ہوش میں آتا ہے تھوڑی دیر، پھر بے ہوش ہو جاتا ہے، پھر ہوش میں آتا ہے.
آخری دفعہ ہوش میں آیا، کہا ابو بصیر تمہارے مولا نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا. اور پھر آنکھ بند ہوتی ہے تو بس پھر دنیا سے گزر جاتا ہے. جب ابو بصیر پھر کچھ عرصے کے بعد مدینہ پہنچتے ہیں تو امام کے گھر میں ابھی داخل ہی ہوتے ہیں تو امام دور سے اسے دیکھ کے کہہ دیتے ہیں ابو بصیر ہم نے تمہارے ہمسائے کے ساتھ وفا کی.